محرم کے دن جب نواسائے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو فوج یزید خوشیاں منا رہی تھی، اور جس کے پاس مارنے کے لیے جو تھا امام حسین کو مار رہا تھا۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر کر رہے تھے، لیکن کسی کی بھی یہ ہمت نہ تھی کہ کوئی امام حسین کے قریب جاتا۔ کچھ دیر کے بعد ظالم کہتے ہیں شاید حسین شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ معلوم کیسے ہو؟ حسین کا تو سر ہی سجدے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے نواسائے رسول، امام حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ کیا علی اکبر کی شہادت پر؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا جب جناب عباس کے بازو کٹے تب؟ امام فرماتے ہیں اے شخص، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا اور ظالم یہ چاہتے تھے کہ معلوم کریں کہ حسین ابھی تک زندہ ہے یا نہیں، تو کسی ظالم نے کہا ایک لفظ میں کہوں گا، اور اگر حسین زندہ ہوں گے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس وہ ظالم زور سے کہتا ہے کہ فوج حسین کے خیموں میں چلی گئی اور زینب کو تازیاں نے مار رہی ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ امام حسین نے سنے تو آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالم، جب تک میں زندہ ہوں میری بہنوں کے خیمے میں نہ جاؤ۔ بس وہ ظالم زور زور سے ہنستے ہیں اور نواسائے رسول صبر کرتے رہتے ہیں اور اپنا سر پھر سے سجدے میں رکھتے ہیں۔ امام حسین کے سر کو کاٹ کے جب نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو فوج یزید خیام پہ حملہ کرتی ہے اور بیبیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیتی ہے، بیبیوں کو تازیاں نے مارتی ہے، اور پھر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے ان گھوڑوں کو بلایا جاتا ہے جن کو یمن سے لایا گیا تھا۔ جیسے ہی گھوڑے دوڑنا شروع کریں اتنے میں کوفے والے آواز دیتے ہیں کہ ہم اکثر حبیب ابن مظاہر کی دعوت کھاتے تھے۔ اے عمر بن سعد، عرب میں یہ رواج ہے کہ جو جس کا نمک کھاتا ہے اس کی توہین نہیں کرتا۔ ہم حبیب کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، بس حبیب کی لاش کو الگ کیا جاتا ہے۔ جون کے قبیلے والے جون کی لاش کو لے کے جاتے ہیں، بی بی ام البنین کے قبیلے والے جناب عباس کی لاش کو الگ کر دیتے ہیں۔ بس ایک ایک کربلا کے شہید کی لاش الگ کی جاتی ہے، اور کربلا کی زمین پہ صرف نواسائے رسول پڑا رہتا ہے، اور مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے۔ امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے۔ بس بیبیاں روتی رہتی ہیں، رات ڈھلنے لگتی ہے اور غریبوں کی شام آ جاتی ہے۔ ہر کوئی بی بی اپنے اپنے جوان کی لاش پہ روتی رہتی ہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ عمر بن سعد کو کہتے ہیں کہ اے عمر بن سعد، ہم نے حسین کو پیاسا شہید کر دیا، خیموں کو جلا دیا، بیبیوں کو بے پردہ کر دیا۔ یہ 3 دن سے پیاسے ہیں، اب ان کو پانی دے ہی دیتے ہیں، کیونکہ مسلسل ان بیبیوں کے رونے کی آواز نے قیامت برپا کرتی ہے۔ اور پھر تھوڑا سا پانی بیمار کربلا امام سجاد کے پاس بھجوایا جاتا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ پانی پلا کے ان یتیموں کو سلا دو، ان کے رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی پانی شام غریباں کی اجڑی ہوئی بیبیوں کے پاس پہنچے تو ہر کوئی بیوی پانی کو دیکھ کے زار و قطار روتی ہے کہ اب اس پانی پینے کو دل نہیں کرتا۔ بی بی زینب کہتی ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہمارے جسم میں تب تک جان ہو جب تک ہم امام حسین کی شہادت کا واقعہ دنیا کو بتا نہیں دیتے۔ بس سب کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اتنی میں بی بی زینب دیکھے کہ وہ سکینہ جو امام حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ بی بی زینب مقتل گاہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں امام حسین کی لاش زمین کربلا پہ بکھری ہوتی ہے وہاں آتی ہے، اور دیکھے کہ ان ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی بی بی سکینہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ بی بی ان کو دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے سکینہ، پانی آ گیا ہے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کیا میرے چچا عباس واپس آ گئے؟ بی بی زینب رو کے کہتی ہے اے سکینہ، شہادت کا جام پی کے تمہارے بابا کے پاس ہیں، علی اصغر کے ساتھ ہیں۔ آج سے تم میرے اور اپنی ماں و باپ کے ساتھ سونا۔ اور یوں رات ڈھل کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ 11 محرم سادات کے لیے 10 محرم سے بھی سخت تھا، کیونکہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو چاروں طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور بیچ میں رسول اللہ کی نواسیاں بے یار و مددگار بیٹھی ہوتی ہیں۔ اتنے میں عمر
بن سعد کہتا ہے اب ان بیبیوں کو قیدی بنا دو، پہلے انہیں کوفہ اور پھر انہیں شام لے کے جائیں گی۔ بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی رباب، یہاں تک کہ بی بی سکینہ کو بھی رسیوں میں باندھ کے قیدی بنایا جاتا ہے۔ اس قافلے میں 34 بیبیاں، 80 معصوم بچے جن کی عمر 5-6 سال سے چھوٹی تھی، اور ایک بیمار امام سجاد تھا۔ تاریخ نے لکھا بڑی بیبیوں کو رسیوں میں باندھ کے پیدل چلایا گیا اور معصوم بچوں کو بغیر اماریوں کے اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا تھا۔ بس قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا، کوئی بچہ کہیں گر جاتا اور گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں کچل کے وہیں شہید ہو جاتا۔ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو معصوم بچے شہید ہو کے صرف 7 بچتے ہیں۔ جب آل رسول کا قافلہ قیدی ہو کے کوفے پہنچتا ہے، بی بی زینب کو پتھر مارے جاتے ہیں، آل محمد کی توہین کی جاتی ہے، لیکن قدم قدم پہ بی بی زینب اور امام سجاد اپنے خطبے میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بس یزید کا یہ حکم ہوتا ہے اب ان بیبیوں کو میری دربار تک لے کے آؤ تاکہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس باغی خاندان کا کیا حشر کیا۔ بس 22 دن کا پیدل مشکل سفر کر کے پہلے سفر کو آل رسول کا قافلہ شام تک پہنچتا ہے تو بیبیوں کو 3 دن شام شہر سے باہر ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ یزید نے پوری دنیا سے مہمان منگوائے تھے اور یہ اعلان کیا تھا کہ آج کا دن ہماری سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اے شام والو، آج زرد لباس پہننا اور اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلے جانا۔ آج جو قیدی جیسے ہی بازار سے گزرے تو ان پر گرم پانی پھینکنا، ان کو اتنے پتھر مارنا تاکہ ان کے بعد کوئی دوسرا مجھ سے بغاوت نہ کرے۔ بس جب پورا شہر سج جاتا ہے، رسول اللہ کی بیٹیاں بے چادر شام کے بازار سے گزرتی ہیں تو ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، ان پہ گرم پانی پھینکا جاتا ہے اور سب زور زور سے ہنستے رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شام کے بازار میں میری دادی زینب اور تمام بیبیوں کو اتنے پتھر لگے کہ شام کے بازار کی دیواریں آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی۔ بس بیبیاں اپنے بالوں سے سر کو ڈھانپ کے خون میں رنگین زخموں سے چور قیدی ہو کر دربار یزید تک پہنچتی ہیں، اور یزید کی دربار میں اس وقت پوری دنیا سے آئے ہوئے تقریباً 9000 سے بھی زیادہ مہمان موجود ہوتے ہیں، اور یزید اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ بس سپاہی امام حسین کے سر کو یزید کے محل میں لے کے جاتے ہیں اور بیبیوں کو دربار کے اس کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ یزید جیسے ہی امام حسین کے سر کو دیکھتا ہے تو زور زور سے ہنستا ہے اور تمام اپنے مہمانوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ بنی ہاشم سے لے لیا۔ پوری دربار خوشی سے جھومتی رہتی ہے، ہر قاتل آ کے اپنے ظلم کی داستان یزید کو بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، حسین نکالتے وقت روتا رہا، یزید ہنستا اور اسے بڑا انعام دیتا۔ کوئی کہتا میں نے اصغر کو تیر مارا اور امام حسین کے ہاتھوں پر مچھلی کی طرح حسین کا 6 ماہ کا بچہ تڑپتا رہا، یزید خوش ہوتا اور اس کو بڑا انعام دیتا۔ کوئی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی داستان یزید کو بتاتا ہے، کوئی امام حسین کے سر کاٹنے کی خبر یزید کو بتاتا ہے۔ جس کا ظلم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو انعام بھی یزید اتنا بڑا دیتا ہے۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، یزید کے دربار میں جشن کا ماحول ہوتا ہے، سب خوشی میں جھومتے رہتے ہیں اور آل محمد دربار کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر روتی رہتی ہیں۔ کافی دیر کے بعد یزید کا ایک سپاہی یزید سے کہتا ہے کہ اے یزید، حسین کی بہنیں بیٹیاں اسی دربار میں قیدی ہو کے کھڑی ہیں۔ تو یوں یزید کہتا ہے اس کو ان مہمانوں کے سامنے کھڑا کرو تاکہ ان کی ذلت کا تماشا یہ سب دیکھیں۔ بس یوں بیبیاں یزید کے تخت کے قریب قیدی بنا کر لائی جاتی ہیں۔ یزید کا تخت اوپر ہوتا ہے، آل محمد نیچے قیدی کھڑی ہوتی ہیں۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں
کہ یزید کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور امام حسین کا سر سامنے رکھا ہوتا ہے۔ وہ بار بار امام حسین کے ہونٹوں پہ لاٹھی مارتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے اور اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، امام حسین کے خاندان کی توہین کرتا ہے۔ اتنے میں بی بی زینب امام سجاد سے کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد، اٹھو، خطبہ دو اور اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ امام سجاد خطبہ دیتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یزید رسوا ہوتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں، اس بیمار کو چپ کراؤ۔ بس یزید کے سپاہی امام زین العابدین کے گلے کا توق کھینچتے ہیں، امام کے گلے سے خون بہنے لگتا ہے، امام کو زمین پہ لیٹا کے ان کی پیٹھ پہ تازیانے مارتے ہیں۔ یہ منظر جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ علی کی بیٹی علی بن کے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے یزید، تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہے اور ہمیں بات کرنے سے روکتا ہے۔ یزید سپاہیوں سے کہتا ہے، اس عورت کو چپ کراؤ، لیکن دور دور سے آئے ہوئے مہمان کہتے ہیں، اے یزید، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ سفید بالوں والی بوڑھی جس کے جوان تم نے مار دیے، اپنی بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ تجھ جیسے عظیم بادشاہ کے سامنے کیا بولے گی؟ اس کو بولنے دے۔ بس بی بی زینب اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہتی ہے، اے یزید، تو اپنے خاندان کی کیا عزت بیان کرتا ہے؟ تیرے آباء و اجداد تو ہمارے خاندان کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اے یزید، جس حسین کا سر تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس سر کو بار بار چوما کرتے تھے، اور جن ہونٹوں پہ تو اپنی لاٹھی مار رہا ہے، رسول اللہ ان ہونٹوں کا بار بار بوسہ لیا کرتے تھے اور پورے جہان کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے یزید، تیری یہ حکومت چند سانسوں کی ہے، بس جی بھر کے اپنی سانسیں لے لے، تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ ہمارے ذکر کو مٹنے نہیں دے گا اور قیامت تک تم پہ لعنت برستی رہے گی۔ جب تو مر کے روز محشر رسول اللہ کا سامنا کرے گا تو اسے کیا کہے گا کہ اس کے خاندان کو قیدی کر کے بازاروں میں پھرایا تھا، بے جرم و خطا ان کے بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کے دربار ہل جاتا ہے اور تمام مہمان نفرت کی نگاہ سے یزید کو دیکھتے ہیں۔ یزید غصے میں کہتا ہے، اس بوڑھی عورت کا سر کاٹ دو۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں، اتنے میں بی بی فضا جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی اور حبش کی ملکہ تھی، جو جناب زینب کے ساتھ قیدی بنی ہوئی دربار میں موجود تھی، وہ بی بی زینب کے آگے آ کے کہتی ہے، اے یزید کی فوج میں حبش کے رہنے والوں، پہچانو، میں فضا ہوں، تمہاری ملکہ۔ آج تمہاری غیرت کہاں گئی ہے کہ تم تلواریں لے کے مجھ پہ حملہ کرو گے؟ یزید کی فوج میں 33,000 سے بھی زیادہ حبش کے سپاہی تھے۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی ملکہ بی بی فضا یہاں قیدی بن کے کھڑی ہے، تو فوراً اپنی تلواریں یزید کی طرف موڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزید، اگر فضا کے قریب سپاہی گئے تو ہم تیرے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ جیسے ہی یہ منظر بی بی زینب دیکھتی ہے تو آسمان کو دیکھ کے فرماتی ہے، اے اللہ، آج تیرے رسول کا خاندان اتنا غریب ہو گیا ہے کہ ان کے کنیزوں کی تو لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن تیرے رسول کی بیٹیوں کی عزت بھول گئے۔ بس یزید حکم دیتا ہے کہ ان بیبیوں کو قیدی کر کے قید خانے میں ڈال دو، اور بیبیاں قید ہو جاتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا، بیبیوں کو شام کے اس قید خانے میں رکھا گیا جس کی چھت تک نہیں تھی۔ پورا دن بیبیاں دھوپ میں بیٹھی رہتی اور امام حسین کے غم میں روتی رہتی۔ بس کچھ دنوں میں یزید کو یہ علم ہوتا ہے کہ حسین سب سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ سے کرتے تھے۔ یزید نے کہا کہ سکینہ کو ان تمام بیبیوں سے الگ زندان میں ڈال دو، وہاں ڈالو جہاں یہ اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے اپنے باپ پہ روتی رہے۔ بی بی سکینہ کو، جن کی عمر صرف 4 سال کی ہوتی ہے، اندھیرے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں رو رو کے بی بی سکینہ شہادت کا جام پی لیتی ہے۔ اور وہ جو مہمان جنہوں نے دربار میں بی بی زینب کا خطبہ سنا، اپنے اپنے گھر جب واپس جاتے ہیں، بی بی زینب کا خطبہ ہر کسی کو بتاتے ہیں، اور یوں یزید کی حکومت جہاں جہاں پھیلی ہوتی ہے، یزید کے لیے نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ بالآخر یزید کے وزیر جہاں جہاں سے گزرے انہیں تانے ملتے ہیں کہ یہ یزید کیسا بادشاہ ہے، رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھتا ہے اور رسول اللہ کے اولاد کو قتل کرواتا ہے،
ان کی مستورات کو آج تک قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں جب حد سے زیادہ پھیل جاتی ہیں تو یزید کے وزیر یزید کو مشورہ دیتے ہیں، ان بیبیوں کا دیر تک قیدی رہنا یہاں بہتر نہیں ہے، اب ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ یوں بیبیوں کو رہائی ملتی ہے اور بی بی زینب تقریباً 2 سال کی قید کے بعد تمام بیبیوں کے ساتھ امام حسین کی قبر پہ پہنچتی ہیں اور رو رو کے پورے سفر کا حال بتاتی ہیں۔ جب بیبیاں واپس مدینے آتی ہیں تو مدینے والے بیبیوں کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کے چہرے کے رنگ دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ بی بی زینب مسلسل امام حسین کی شہادت اور اپنے قائد ہونے کی بات مدینے میں ہر کسی کو بتاتی رہتی ہیں، اور دور دور سے مدینے سے لوگ بی بی زینب کے پاس آتے اور امام حسین کا ذکر سن کے روتے، اور یوں مدینے کے لوگ یزید سے دن بدن نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات جب مدینے کے حاکم کو پتہ چلی، وہ یزید کو خط لکھتا ہے اور یزید کہتا ہے کہ بی بی زینب کو مدینے سے جلا وطن کر دو۔ بی بی زینب کے شوہر جن کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا، ان کی زمین مصر میں بھی تھی، شام میں بھی تھی اور مختلف ممالک میں بھی تھی۔ اللہ نے انہیں صاحب دولت بنایا تھا۔ تو یوں حضرت عبداللہ بی بی زینب کے ساتھ پہلے مصر جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، اور جب مصر سے بھی بی بی زینب کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے تو بی بی زینب ایک رات خواب دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ ان کو یاد کر رہی ہیں اور تنہا زندان میں رو رہی ہیں کہ اے میرے بابا حسین، آپ کہاں ہیں؟ جیسے ہی بی بی زینب خواب سے بیدار ہوتی ہیں، اپنے شوہر عبداللہ سے کہتی ہیں، اے عبداللہ، جو تمہاری زمین شام میں پڑی ہے ہم وہیں مقیم ہوتے ہیں، کیونکہ حسین نے مجھے اپنی بیٹی سکینہ کی وصیت کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا۔ بس بی بی شام میں آتی ہے اور جہاں باغ جعفر تیار ہوتا ہے، جو زمین بی بی زینب کو حضرت عبداللہ نے حق مہر میں دی تھی، وہاں مقیم ہوتی ہیں۔ جیسے ہی یہ علم یزید کے ساتھیوں کو ہوتا ہے کہ بی بی شام آ چکی ہیں، اور شام کے لوگ بھی بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں، تو وہ زہر دلا کے 15 رجب 64 ہجری کو بی بی زینب کو شہید کروا دیتا ہے۔ اور یوں اسی شام شہر میں بی بی زینب کا روزہ بنتا ہے، جس شہر میں بی بی زینب کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اموی خاندان کی حکومت اللہ زمین سے مٹا دیتا ہے اور سادات کا احترام دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ آج بھی جو بھی انسان شام جاتا ہے تو شام والے کہتے ہیں کہ اس